تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام تاریخ میں جرأت، انصاف اور انتظامی صلاحیت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جی، ایک بہت ہی اہم اور با اثر شخصیت۔ ہاں، اور ہمارے پاس ڈاکٹر علی سلابی کی مشہور کتاب ہے عمر ابن الخطاب، ہز لائف اینڈ ٹائمز۔ اس کا خلاصہ موجود ہے۔ تو اس گفتگو میں ہمارا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات دہرانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ سلابی کی جو تحقیق ہے نا، اس کی روشنی میں ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اور ان کے دور حکومت کے اثرات ان کو سمجھنا ہے۔ جی، وہ پہلو جو شاید عام طور پر اتنے نمایاں نہیں ہوتے۔ بالکل۔ تو آئیے اس گہرے جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی قریش کے ایک آپ کہہ لیں با اثر اور طاقتور فرد سے شروع ہوتی ہے، جو ابتدائی دنوں میں اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے۔ اور یہیں سلابی ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہی جو ابتدائی شدت تھی، مضبوط شخصیت تھی، جو پہلے مخالفت میں استعمال ہوئی، وہی بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی قیادت کی غیر معمولی مضبوطی کی بنیاد بن گئیں۔ اچھا، یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، مطلب ان کی پوری شخصیت میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی شروع ہوئی قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیات سننے سے۔ سلابی اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ کیسے کلام الہی نے ان کے دل پر اثر کیا۔ اور کیا زبردست تبدیلی تھی۔ سلابی اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان کا کھلے عام اسلام قبول کرنا یہ صرف کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ ایک طرح سے سیاسی اور سماجی اعلان بھی تھا۔ اس کے بعد ہی تو مسلمانوں نے پہلی بار کعبہ میں عوامی طور پر نماز ادا کرنے کی جرات کی۔ بالکل، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں تھی، یہ تو طاقت کا توازن بدلنے کا اشارہ تھا۔ بالکل، سلابی کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کا ابتدائی مسلم معاشرے پر نفسیاتی طور پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس سے یہ پیغام گیا کہ اسلام مطلب صرف کمزوروں کا دین نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے طاقتور ترین با اثر افراد بھی اس کی سچائی کے قائل ہو رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت کے سماجی ڈھانچے کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے دور خلافت پر، جو 10 سال سے کچھ زیادہ عرصے پر محیط رہا۔ سلابی اپنی کتاب میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ صرف فتوحات کا دور نہیں تھا۔ نہیں، صرف فتوحات نہیں تھی، بلکہ ریاست کی بنیادیں مضبوط کرنے کا دور تھا۔ ان کی اصلاحات، وہ تو آج بھی انتظامی امور میں مثالیں۔ جی ہاں، اور سلابی ان اصلاحات کو صرف ایک لسٹ کے طور پہ نہیں دیکھتے، جی، وہ ان کے پیچھے جو سوچ تھی اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ مثلاً دیوان کا نظام، یعنی سرکاری ملازمین اور فوجیوں کا رجسٹر، ان کے وظائف کا تعین۔ ہاں، ریکارڈ رکھنا۔ جی، لیکن یہ صرف ریکارڈ رکھنا نہیں تھا۔ سلابی کے مطابق یہ اصل میں ایک شعوری کوشش تھی، تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کی۔ اچھا، سماجی استحکام کے لیے۔ بالکل، سماجی استحکام کے لیے۔ اسی طرح بیت المال کا قیام، یہ صرف خزانہ جمع کرنا نہیں تھا، نہیں، بلکہ عوامی فلاح و بہبود۔ جی، اور ہر شہری تک اس کا حق پہنچانے کا ایک ادارہ جاتی نظام تھا۔ اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز، منظم عدالتی نظام، یہ سب اسی ویژن کا حصہ لگتا ہے۔ بالکل، یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت جدید سوچ تھی، ایک ریاست کو چلانے کا مکمل نظام۔ سلابی نے ان کی انصاف پسندی کی بھی کئی مثالیں دی ہیں۔ ایک مشہور قول تو ہم سب جانتے ہیں۔ جی، وہ فرات کے کنارے والا؟ ہاں، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ سلابی اس قول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک آئیڈیل تھا یا عملی حقیقت بھی؟ درج ہے، جہاں انہوں نے گورنروں کا احتساب کیا، عام آدمی کی شکایت پر طاقتور افراد کو طلب کیا، اچھا، اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کا بھی اسی طرح تحفظ کیا۔ ان کے نزدیک انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ ریاست کی ہر سطح پر۔ جی، ریاست کی ہر سطح پر اس کا نفاذ ضروری تھا۔ سلابی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کا احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر عوام کے حالات معلوم کرتے تھے۔ یہ تو کمال ہے۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی ان کی شخصیت کی طرح غیر معمولی تھا۔ فجر کی نماز میں امامت کے دوران حملہ ہوا۔ جی، ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی غلام تھا، اس نے حملہ کیا، شدید زخمی ہوئے۔
اور سلابی اس موقع پر بھی ان کی ریاستی ذمہ داری کے حساب سے خصوصاً نمایاں کرتے ہیں۔ بالکل، شدید زخمی حالت میں بھی ان کی سب سے بڑی فکر امت کا مستقبل تھی، جانشین کا انتخاب تھا۔ ہاں، انہوں نے کسی ایک شخص کو نامزد نہیں کیا، بلکہ 6 جلیل القدر صحابہ کی ایک کمیٹی یعنی شورا تشکیل دی تاکہ مشاورت سے فیصلہ ہو۔ یہ ان کے جمہوری مزاج اور ادارے بنانے کی سوچ کا ثبوت ہے۔ بالکل، اور آج بھی وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہے۔ تو سلابی کی تحقیق کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور دور حکومت سے کیا اہم ترین سبق ملتا ہے؟ میرے خیال میں سلابی کی کتاب یہ بہت واضح کرتی ہے کہ حضرت عمر کی عظمت صرف ان کی فتوحات یا اصلاحات میں نہیں تھی، بلکہ ان کے کردار کی پختگی، انصاف کا جو غیر متزلزل معیار تھا، عوام کے لیے گہری ذمہ داری کا احساس، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جواب دہی کا شدید احساس اس میں تھی۔ صحیح۔ ان کی زندگی محض تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قیادت اور حکمرانی کے وہ لازوال اصول پیش کرتی ہے جو ہر دور کے لیے متعلقہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ ہم غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جس پر سلابی کی کتاب بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کہ ایک حکمران کا اپنی ریاست میں ہر جاندار، حتیٰ کہ ایک جانور کی بھلائی کے لیے بھی خود کو ذاتی طور پر جوابدار سمجھنا۔ یہ تصور آج کے دور میں قیادت اور حکمرانی کے جو مروجہ نظریات ہیں ان کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟